اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک بار اس نورانی مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ یہ وہ مجلس ہے جہاں دلوں کی پاکیزگی اور زندگی کی اصلاح کا سامان جو ہے مہیا ہوتا ہے۔ آج ہمارا سبق کتاب الطہارہ سے ہے، یعنی کتاب الطہارہ کے حوالے سے ہماری باتیں چل رہی ہیں، تو یعنی پاکیزگی کا بیان، اور پاکیزگی صرف ظاہری نہ ہو بلکہ دل، نظر، نیت اور کردار ہر چیز پاکیزہ ہو۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے طہارت عبادت کی بنیاد ہے، پاکیزگی رحمت الہی کی کنجی ہے، اور صفائی جو ہے وہ ایمان کا جز ہے۔ تو ہم یہاں صرف مسائل یاد کرنے نہیں آئے بلکہ یہ سیکھنے آئے ہیں کہ کس طرح اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے مطابق صاف اور سنوارا جائے۔ آپ وہ خوش نصیب خواتین ہیں، سسٹرز ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے دین کی اس بابرکت محفل کا حصہ جو ہے وہ بنایا ہے، اور اسی سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے، اس چیز سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دین کے لیے چن لی ہے، یعنی من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دل کی توجہ، نیت کی پاکیزگی اور سیکھنے کی پیاس کے ساتھ اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر و باطن کی طہارت اور علم کے نور سے منور فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہماری عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 19 ہے، جس میں جو ہے وہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، یعنی وہ مسواک کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، یعنی پیچھے میں نے ڈسکس بھی کی تھی، ان کے بھائی عبد الرحمن جو ہیں وہ ان کے گھر آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ تو یہ ذرا طویل حدیث ہے، تو اس کی عربی رہنے دیتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، میرے سینے کے ساتھ آپ جو ہیں وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ تو عبد الرحمن کے پاس جو ہے وہ تازہ مسواک تھی، جو وہ اپنے دانتوں پر جو ہے وہ مل رہے تھے، یعنی صاف کر رہے تھے اپنے دانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی طرف جو ہے وہ پڑتی ہے، تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو مسواک جو ہے وہ لے کر دوں؟ تو میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ مسواک دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے چبا کر جو ہے وہ مسواک دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی چبائی نہیں جا رہی تھی تو میں نے خود چبا کے دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو ہے یعنی مسواک اچھی طرح اپنے دانتوں کو جو ہے ملی، یعنی دانتوں کو صاف کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اس سے بہتر انداز میں مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، یعنی اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اس طرح جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ مسواک کی ہے نا اس موقع پر، اس طرح مسواک کرتے ہوئے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی نہیں دیکھا، نہیں آپ نے اچھے انداز سے جو ہے مسواک کی۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے یعنی اپنا ہاتھ یا انگلی اوپر اٹھایا اور 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، پھر آپ کی روح جو ہے وہ جسم اطہر سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود اور میری تھوڑی کے درمیان جو ہے وفات پائی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سر مبارک ہے وہ میری گود میں تھا۔ اس وقت جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرنے کے بعد اپنا ہاتھ جو ہے وہ یا اپنی فنگر جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند کرتی ہیں، اور پھر رفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی اپنی زبان مبارکہ سے یہ کلمات کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہاتھ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے جو ہے وہ روح پرواز کر جاتی ہے، اور میں راستے ہی میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑ کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف دیکھ رہے تھے، یعنی عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے، تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کو مسواک پسند ہے، تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے لیے یہ مسواک لے لوں؟ آپ نے سر کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرے بھائی جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں میرے گھر میں، تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو یعنی مسواک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پسند تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ جو ہے وہ مسواک کے ساتھ کس قدر محبت اور کس قدر لگاؤ تھا، بلکہ جب رات کو اٹھتے تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کیا کرتے تھے۔ اور پیچھے ہم نے حدیث بھی پڑھی ہے، بھئی ایک بندہ وہ ہے جو
یعنی مسواک کر کے 2 رکعت پڑھتا ہے ایک بندہ، وہ ہے باقاعدہ ایسے ہی بغیر مسواک کیے جو ہے وہ رکعتیں پڑھتا ہے، 70 تقریباً پڑھتا ہے، تو وہ بندہ بہتر ہے جو بندہ مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ یعنی کتنی فضیلت ہے مسواک کرنے کی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ جو ہے میں ان کو یعنی مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو میں نے آپ کی دلی رغبت دیکھتے ہوئے اپنے بھائی سے مسواک لی، اسے صاف کیا، اپنے دانتوں سے اسے خوب چبایا، اچھی طرح نرم کیا اور آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ آپ نے بڑے عمدہ انداز میں اور بہتر انداز میں جو ہے وہ مسواک کی۔ اس سے پہلے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی اس طرح مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس حدیث سے جو ہے وہ کیا احکام نکل رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ تازہ مسواک سے جو ہے وہ دانتوں کو صاف کرنا چاہیے۔ یعنی وہ تازہ مسواک تھی جو حضرت عبد الرحمن کہہ رہے، تازہ مسواک کرنی چاہیے، اور یعنی دانتوں پر ملنے کے لیے مسواک کو تیار کیا جائے، یعنی مسواک بنائی جائے درخت سے، جو اچھا درخت ہے، یعنی عام طور پہ جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے وہ یہی ہے بھائی، دیسی کیکر ہے یا اس طرح سچین ہے یا اس طرح دیگر اور بھی درخت ہیں جن کی لوگ جو ہے وہ نیم کی مسواک ہے یا زیتون کی درخت کی جڑ ہوتی ہے، اس طرح بہت زیادہ مسواکیں جو چلتی ہیں تو اس کا استعمال کرتی ہیں۔ تو اشارہ گفتگو کے یعنی اشارہ جو ہوتا ہے وہ گفتگو کے قائم مقام ہوتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام اپنے سارسے سے جو ہے وہ اس بات کا اشارہ کیا۔ اذان کے بعد یہاں سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتی ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی تو بات ہو رہی تھی کہ یعنی جو اشارہ ہوتا ہے وہ بھی گفتگو کے قائم مقام ہی ہوتا ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک سر سے اثباتی اشارہ فرمایا ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس پر عمل جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے. اسی طرح جو ایک یہ بھی نکل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی مسواک کو جو ہے وہ پسند کی نگاہ سے دیکھا ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم سے روح پرواز کرنے سے چند لمحات پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی ہے. تو مسواک کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک کے ساتھ محبت تھی. تو اس سے آگے والی حدیث ہے، حدیث نمبر 20. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يستاق بسواک رطب قال وطرف السواک على لسانه وهو يقول اعو والسواک فيه في كأنه يتهوى. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ تازہ مسواک کر رہے تھے. فرمایا مسواک کی طرف آپ کی زبان پر تھی، یعنی مسواک کی جو سائیڈ تھی، طرف تھی، جو منہ کے اندر حصہ تھا وہ آپ کی زبان پر تھی، اور آپ یعنی اپنی زبان سے، اور آواز کس طرح کی، یعنی او او اس طرح کی آواز آ رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی. مسواک آپ کے منہ میں تھی، گویا آپ کیا کر رہے ہیں. یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے. تو یہ جو آواز ہے یہ اس وقت آواز نکلتی ہے جب کیا کرنے والے کے جو منہ سے جس طرح کی آواز آتی ہے نا، اس طرح کی آواز آ رہی تھی. تو ابو موسیٰ اشعری بیان کرتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ مسواک مبارک جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے، اور آپ خوب اچھی طرح اس کو منہ میں مار رہے ہیں، اور مسواک آپ ایسے انداز میں کر رہے ہیں کہ ایسے اس عمل کے دوران آپ کے منہ سے یعنی اس طرح کی آواز بھی آ رہی تھی، یعنی یوں محسوس ہو رہا تھا آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس میں یعنی کیا احکام نکلتے ہیں اس حدیث میں کہ تازہ مسواک سے دانتوں اور منہ کی صفائی شرعی اور طبی اعتبار سے زیادہ بہتر ہے. تو مسواک میں مبالغہ رائی مسنون ہے، اس سے منہ کی زیادہ صفائی ہوتی ہے. یعنی مبالغہ رائی سے کیا مراد ہے، وہ صرف دانتوں کو ہی نہ ملیں اپنی مسواک، اپنی زبان اور اپنے تالو کا اچھی طرح جو ہے پورے منہ کے اندر جو ہے مسواک کا استعمال کرنا چاہیے. تو مسواک دانتوں کے علاوہ زبان پر بھی پھیرنا یہ بھی مسنون عمل ہے. اس کے بعد ہمارا باب چوتھا سٹارٹ ہو رہا ہے، موضوع پر مسح کے بیان. حدیث نمبر 21 ہے. عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فأهويت لإنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق علیہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. تو میں جھکا تھا کہ آپ کے موزے اتاروں. آپ نے فرمایا بھائی انہیں چھوڑیے، رہنے دیجئے، میں نے پاکیزہ صاف پاؤں ان میں داخل کیے ہیں. تو آپ نے ان دونوں پر مسح کیا.
تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے نا ساتھ سفر میں شریک ہوتے ہیں. تو جب آپ وضو کرنے لگے نا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کو لگا کہ آپ علیہ السلام یعنی موزے اتار کے نا یعنی پاؤں کو بھی دھوئیں گے. تو وہ جلدی سے موزے اتارنے کے لیے آپ علیہ السلام کی طرف جھکے. تو آپ نے یہ منظر دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا مغیرہ موزوں کو رہنے دیجئے نہ اتاریے کیونکہ میں نے وضو کر کے یہ پہنے ہیں. اس کے بعد ان پر مسح کر لیا آپ نے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک میں نماز فجر کے وقت پیش آیا تھا. تو موزوں پر مسح کرنا جو ہے وہ مسنون ہے. شرط یہ ہے کہ وہ وضو کر کے پہنے گئی ہوں. تو مسح جو ہے وہ ایک ہاتھ سے موزے کی بلائی جانب کیا جاتا ہے. یعنی موزوں پر یا جرابوں پر مسح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے بنی اپنے ہاتھ گیلے کو جو ہے اس کی یعنی اوپر والی جو سائڈ ہوتی ہے بلائی جانب جو ہے وہ یعنی ہاتھ پھیرا جاتا ہے اپنے پاؤں پر, نیچے سے مسح نہیں کیا جاتا. اور اس میں ایک اہم بات ہے جو کہتے ہیں نا بھائی دین جو ہے عقل کا نام ہے. اگر عقل کا نام دین ہوتا نا تو پھر جرابیں موزے جو ہوتے ہیں وہ تو یعنی پاؤں کے نیچے سے گندے ہوتے ہیں تو وہاں پہ مسح کرنا چاہیے نا. لیکن دین جو ہے وہ عقل کا نام نہیں ہے. دین وحی اور شریعت کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. وہ کیا ہے کہ بھائی موزوں پر مسح کرنا ہے, جرابوں پر اوپرلی سائڈ پاؤں کے اوپر جو ہے اوپرلی سائڈ پہ جو ہے مسح کرنا ہے. تو علماء فضلاء مشائخ اور ایک یہ بھی حکم نکالا کہ بھئی بزرگ علماء مشائخ جو ہوتے ہیں علماء ہیں دیندار ان کی لوگوں کی خدمت کرنا مستحب عمل ہے. جیسے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے نبی علیہ السلام کی جانب جلدی سے جھک کے جو ہے وہ موزے اتارنے کی کوشش کی تو ان کی خدمت کرنا یہ بھی جو ہے وہ اچھا عمل مستحب عمل ہے. حدیث نمبر 22 ہے عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فبال وتوضا ومسح علی خفیہ مختصرا. حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا, آپ نے جو ہے وہ پیشاب کیا اور وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا. یہ حدیث انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان جو ہے وہ ایک سفر پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے. آپ علیہ السلام نے جو ہے یعنی مشاہدہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ پر جو ہے وہ یعنی پیشاب کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ وضو کیا اور اپنے موزوں پر جو ہے وہ مسح کیا. تو اس حدیث میں بھی یہ نکل رہے ہیں کام کہ وضو کے وقت موزوں پر مسح کرنا جائز ہے بشرطے کہ موزے یعنی پہننے سے پہلے وضو کر کے پہنے گئے ہوں. تو کتنے دن کے لیے یعنی ہوتی ہے لیمٹ, یہ جو مسافر ہے وہ 3 دن 3 راتیں موزوں پر مسح کر سکتا ہے. یعنی جو مسافر ہے یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر گیا ہے, اس نے رہنا ہے چند دن کے لیے, یعنی اس نے رہنا ہے مسافر کے طور پہ گیا ہے تو وہ 3 دن اور 3 راتیں موزوں پر مسح کر سکتا ہے. اور مقیم آدمی جو ہے وہ 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ اپنی جرابوں پر مسح کر سکتا ہے, 1 دن اور 1 رات. اور جو مسافر ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں جو ہے کر سکتا ہے. اور اسی دوران غسل واجب نہ ہو. ہاں اگر غسل واجب ہو گیا آپ پر تو یہ پھر جو ہے یہ مسئلہ احادیث سے ثابت ہے, پھر کیا ہوگا بھائی پھر آپ کو جرابیں وغیرہ موزے وغیرہ اتار کر پھر آپ کو غسل کرنا پڑے گا. تو ایک حکم یہ بھی نکال کہ پیشاب کے بعد وضو کرتے وقت موزوں پر مسح کرنا جائز اور درست ہے. اور دیگر کئی احادیث سے یعنی ہر حدث اصغر سے موزوں پر مسح کرنا بھی ثابت ہے. اور اسی طرح یہ بھی باب ختم ہوا اور آج 5واں باب بھی شروع ہو رہا ہے جس کے اندر یہ ذرا اہم باب ہے. تو اس میں جو ہے وہ مزی وغیرہ کا بیان ہے, طہارت کے مسائل جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ بات جانشین کر لیں اس باب کو شروع کرنے سے پہلے, ہم جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, ہر پہلو پر جو ہے وہ روشنی ڈالتا ہے اور ہر معاملے میں جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو دین اسلام مکمل دین بھی ہے اور پاکیزہ نظام حیات بھی ہے. یعنی جو عبادات سے لے کر پاکی اور ناپاکی کے چھوٹے سے چھوٹے جو ہے مسئلے تک ہمیں علم اور بصیرت عطا کرتا ہے. تو سیکھنے میں شرم اور جھجک ابھی یعنی ایک اچھی چیز ہے, لیکن علم دین پوچھنے میں شرم کرنا یہ درست عمل نہیں ہے. اگر کسی کو مسئلہ آئے تو وہ پوچھے گا نہیں تو نقصان کس کا ہوگا, اسی بندے کا ہوگا نا. اس لیے صحابیات دین کے ایسے مسائل بھی بغیر جھجک یعنی پوچھتی تھی جن کا تعلق طہارت اور جسمانی امور سے ہوتا تھا. اور نبی علیہ السلام ان کی تعریف کیا کرتے تھے, فرمایا کہ یعنی انصار کی عورتیں اچھی ہیں کہ دین سیکھنے میں شرم نہیں کرتی, ان کو شرم محسوس جو ہے وہ کبھی بھی انہوں نے شرم محسوس نہیں کی دین کے معاملے میں, دین کے مسائل سیکھنے میں, طہارت کے مسائل سیکھنے میں. تو پس طہارت کے یہ مسائل حیا کے خلاف نہیں ہیں بلکہ حیا کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں, یعنی تاکہ عبادت درست ہو سکے, نماز صحیح ہو اور ہماری زندگی جو ہے وہ پاکیزہ رہے. تو ادب اور حیا کے ساتھ ان اہم مسائل کو سیکھتے ہیں جو ہر مسلمان عورت کے لیے جاننا ضروری ہے.
تو یعنی یہ جو باب شروع ہو رہا ہے یعنی یہ مزی وغیرہ کا بیان ہے. تو اس میں حدیث نمبر 23 ہے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مزاعا فاستحييت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمكان ابنته مني فعمرت المقداد بن الاسود فاسأله فقال يغسل ذكره ويتعزو وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانظر فرجك. حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مزی والا شخص تھا، تو میں شرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھوں. ان کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ میرے عقد میں تھیں، یعنی ان کی شادی جو ہے وہ میرے ساتھ ہوئی تھی. تو میں نے کیا کیا، میں نے جو ہے وہ شرم کی وجہ سے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ تو یہ سوال نہ کیا، میرے ساتھ رشتے کی وجہ سے میں نے مقداد بن اسود کو حکم دیا. یعنی مقداد بن اسود وہ بھی صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ مسئلہ پوچھیں، یہ سوال پوچھیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی انہوں نے یہ سوال پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جب مزی والا بندہ جو ہے وہ کیا کرے، اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے، یعنی اپنے آلے تناسل کو دھو لے اور وضو کر لے. بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے. تو اس حوالے سے اس حدیث سے یعنی کیا مفہوم نکل رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کثرت سے جو ایسا آدمی ہوں جو کثرت سے مجھے مزی آیا کرتی تھی، جب بھی اس وقت کوئی صورتحال پیش آتی تو میں غسل کرتا، کیونکہ مزی کو بھی منی کی مانند میں جانتا تھا، لیکن بار بار غسل بڑی مشقت کا باعث تھا، چونکہ میں اس مسئلے کے متعلق شرم محسوس کرتا تھا کہ میں آپ سے کیسے یہ مسئلہ پوچھوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ جو ہیں ان کا نکاح جو ہے میرے ساتھ ہوا، تو میں کیسے مسئلہ پوچھوں، مجھے شرم محسوس ہوتی تھی، تو بار بار مجھے غسل کرنا پڑتا تھا. تو میں نے حضرت مقدام یعنی ان کو کہا کہ حضرت مقداد کو کہ آپ اس مسئلے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کریں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مجھے حل بتایا. حل کیا بتایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کیا کرے، وہ شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے، اس پر جو ہے وہ غسل کرنا فرض نہیں ہے. تو اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتی ہے منی، ایک ہوتی ہے مزی اور ایک ہوتی ہے ودی. یہ 3 چیزیں ہیں. اور سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو منی آتی ہے. منی وہ ہوتی ہے یعنی خاوند اور بیوی تعلق کو قائم کرتی ہیں تو جو پانی کا اخراج ہوتا ہے اس کو منی کہتے ہیں. اس پر جو ہے وہ غسل کرنا جو ہے وہ لازمی واجب ہوتا ہے، اس پر غسل جو ہے وہ فرض ہے. دوسری چیز ہے مزی. مزی یہ ہوتی ہے یعنی انسان کو تعلق قائم کرنے کے خیالات ذہن میں آتے ہیں، یا اس طرح کے خیالات ذہن میں آنے کی وجہ سے جو جسم سے پانی نکلتا ہے، تو اس وجہ سے جو پانی نکلے اس پر انسان کو غسل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ پیش آیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، بھئی مزی والا شخص کیا کرے، اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ودی. ودی کیا ہوتی ہے کہ انسان جب یعنی پیشاب کر لیتا ہے تو پیشاب کرنے کے بعد چند قطرات جو ہیں وہ آتی ہیں، یعنی چند قطرات نکلتے ہیں، تو اس کو ودی کہتے ہیں. اس پر بھی غسل فرض نہیں ہے، صرف جو ہے وہ یعنی وضو فرض ہے. وضو وہ کر لے اور شرمگاہ کو دھو لے، یہ جو ہے وہ عمل ہے، یعنی کپڑے کو دھو لے اور وضو کر لے. یہ 3 چیزیں تھیں، 3 اصطلاحیں میں نے بیان کر دی ہیں، منی، وضی اور اسی طرح جو ہے وہ ودی. اسی طرح حدیث نمبر 24 ہے، ان عباد بن تمیم ان عبد اللہ بن زید بن عاص المازنی رضی اللہ عنہ قال شکی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ فقال لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. حضرت عباد بن تمیم نے عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ رحمہ اللہ سے کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی گئی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، تو اس مجلس میں جو ہے وہ کسی نے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ کہتے ہیں شکایت کیا کی کہ ایک شخص کو خیال آتا ہے کہ وہ نماز کے دوران، تو سوری نیٹ ورک کا ایشو بن گیا ہے لیکن ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، تھوڑی سی حدیث رہ گئی، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں.
حضرت عبداللہ بن زید مازنی نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال کیا کہ اگر کسی شخص کو نماز کے دوران یہ محسوس ہو کہ اس کے پیٹ سے ہوا خارج ہوئی ہے تو کیا وہ نماز توڑ دے؟ آپ نے فرمایا جب تک وہ آواز نہ سنے یا سمیل محسوس نہ کرے اس وقت تک اسے نماز جو ہے وہ نہیں توڑنی چاہیے۔ صرف خیال کی بنیاد پر نماز توڑنا جو ہے یہ درست عمل نہیں ہے۔ تو شک کی بنیاد پر وضو جو ہے وہ شک کی بنیاد پر نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ ہی نماز باطل ہوتی ہے، یہ احکام نکل رہے ہیں۔ اور بلا سبب نماز کو توڑنا جو ہے یہ شرعن جو ہے وہ ممنوع ہے، یعنی یہ ممنوع عمل ہے شرعن، بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ نماز کو توڑ دینا۔ اور اگر ہوا خارج ہو تو اس سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہوا خارج یعنی چاہے وہ آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے ہو، تب بھی جو ہے وہ انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ حدیث جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ اگر کسی انسان کا نماز کے دوران اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو ٹوٹ جائے تو نماز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو نئے سرے سے دوبارہ جو ہے وہ نماز کے لیے یعنی وضو کر کے دوبارہ سے پھر نئے سرے سے اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ آج چند احادیث تھی جو ہم نے پڑھی ہیں، تو اگر ان کو دیکھا جائے ان میں یہ خلاصہ نکل رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک کامل دین ہے جو انسانی زندگی کے باریک سے باریک ضرورتوں تک ہماری رہنمائی کرتا ہے، خواہ وہ مسواک سے طہارت دہن ہو، یا سفر میں موزوں پر مسح کی سہولت ہو، یا طبی اثرات جیسے مزی سے پاکیزگی کے احکام ہو، یا نماز میں وسوسوں کے ازالے کی تعلیم ہو۔ ہر جگہ اسلام ایک آسان اور پاکیزہ راستہ دکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے پاکیزگی صرف ظاہری نہیں ہے بلکہ دل و ذہن کی صفائی، جسم کی صفائی، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ تو ہم نے سیکھا ہے طہارت میں سنت کی پیروی ہی سعادت ہے، سفر میں دین سہولت بن کر ساتھ رہتا ہے، شرعی حیات سیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتی، شیطانی وسوسوں کو جھٹک دینا چاہیے اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے۔ تو جو عمل کے طریقے پر ہو، یعنی جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہو وہی اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ایمان کا حسن طہارت سے ہے اور طہارت کا نور اتباع سنت سے ہے۔ جو پاکیزگی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو بھی روشن فرما دیتا ہے۔ تو آئیں ہم سب یہ پختہ ارادہ کریں کہ نہ صرف یہ احکام سیکھیں گے بلکہ اپنی اور اپنے گھروں کی زندگیوں میں بھی جاری کریں گے۔ اے اللہ ہمارے دلوں، گھروں اور اعمال کی اپنی رحمت کی طہارت سے منور فرما۔ جو کچھ سنا ہے جو سنایا اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے باوجود اگر کسی کا کوئی سوال ہوا تو مجھے لکھ کر وہ شیئر کر دیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دے دوں گا اور گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔